وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ جو پچھلی آیت تھی نا، اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فضیلت دی ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک بار ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے اس دنیا میں، یعنی مرد جو ہے وہ جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں، شہادت کا رتبہ پا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم عورتیں جو ہیں اس فضیلت سے محروم ہیں اور میراث بھی ہماری آدھی ہے، تو کہتے ہیں اس کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ یعنی دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، اس رتبے کی وجہ سے آخرت میں اس کی بڑائی نہیں ہوگی۔ یعنی آخرت میں اللہ یہ دیکھے گا کہ جس کو جو اس دنیا میں ملا تھا اس بنیاد پر اس نے کیا کام کیا ہے۔ یعنی اگر مردوں کو جہاد کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، تو جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، یعنی جو بچہ پیدا کرنا، اس کو پالنا، بچہ پیدا کرنے میں اور اس کو پالنے میں، اس کی تربیت کرنے میں جو اجر و ثواب عورت کو ملتا ہے، مرد اس کو نہیں پا سکتا۔ یعنی دونوں کے، مرد اور عورت دونوں کے دائرہ اختیار مختلف طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے نا۔ عورت بچہ پیدا کرنے اور پالنے میں جہاد کا ثواب رکھتی ہے، مرد اس ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ جس کو جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اس نے کیسے کام کیا اور کس نیت سے کیا، اس کے بنیاد پر آخرت میں معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک روایت تھی میں سنانا چاہ رہی تھی۔ تو آج جو آیت ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اللہ کہہ رہے ہیں واسطے ہر ایک کے بنا دیے ہم نے وارث۔ یہ جو قانون وراثت ڈسکس ہوا تھا نا پیچھے، اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی والدین اور رشتہ دار جو بھی ترکہ چھوڑ کے جائیں گے اس کے وارث اللہ نے مقرر کر دیے، بنا دیے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ گرہ باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے۔ گرہ باندھی یعنی کوئی وعدہ یا عہد ہوا تھا جن سے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا، اس میں لوگ ایک دوسرے سے وعدے لیا کرتے تھے۔ یعنی کسی کو بہت قریبی دوست بنایا اور دوست بنا کر اس کو ایسا کہہ دیا کہ اگر میں مر گیا تو میرا وارث، یا میری وراثت سے تجھے لازمی حصہ ملے گا۔ مطلب یہ بات سمجھنے کے لیے اس سینیریو کو ذہن میں لائیں نا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس معاشرے میں جو رسم و رواج تھے، جو کہ بہت ڈیپ روٹڈ رسم و رواج تھے، اسلام نے آ کے ایک دم سے ان کو ختم نہیں کر دیا۔ کیونکہ جب قانون وراثت نازل ہوا تو لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوئے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اصل وارث مقرر کر دیے، نام بھی بتا دیے کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اب ان وعدوں کا کیا ہوگا کہ جو عہد اور وعدے اسلام آنے سے پہلے لوگوں نے کر رکھے تھے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر لیا یا وعدہ کیا تھا، فآتوہم نصیبہم، پس دو تم ان کو ان کا حصہ۔ یعنی وہ وعدے توڑنے نہیں ہیں جن سے عہد اور وعدے کیے تھے، بے شک وارث مقرر ہو گئے ہیں، لیکن تم اب 1/3 میں سے ان کے لیے وصیت کر دو۔ یعنی ان کو بالکل محروم نہیں کیا اسلام نے آ کے، بے شک وارث مقرر ہو گئے ہیں، لیکن جن سے وعدہ بھی کر رکھا تھا نا اسلام سے پہلے، ان کو ان کے وعدے کے مطابق حصہ دو، لیکن اب صرف 1/3 میں سے ان کو حصہ دے سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک ہے اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ۔ یعنی جو بھی وراثت کا معاملہ ہوگا، جو بھی عہد یا وعدے کیے ہوئے تھے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو تم نے کیا دیا، کون اس پر گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
ہر چیز، ہمارے ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو یہ آیت تھی۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔